آج کے اس مختصر سے خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے تعلق باللہ۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے جو حالات چل رہے ہیں یا چلائے جا رہے ہیں، اس سے ایک مسلمان اضطراب کا اور پریشانی کا شکار ہے کہ آنے والے حالات میں ہمارا ملک ہندوستان کس رخ میں جائے گا۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، آدمی کو یا ایک انسان کو، خاص کر ایک مومن کو، ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ ساری چیزیں ہوتی کیوں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا میرے بھائیوں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی نہ کسی فتنے کے شکار ہو جاؤ گے، یا اللہ رب العالمین تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے، ایک طرح کا فتنہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر مسلط کیا ہے۔ اور اللہ نے اس کی وجہ ہی بیان کر دی کہ جب تک تم میرے اور میرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرو گے تب تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، تب تک یہ ساری چیزیں لگے رہیں گی۔ اور یہ جنگ تو میرے بھائیوں شروع سے ہے، کفر اور اسلام کی جنگ یہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے، اللہ رب العالمین نے شیطان کے تعلق سے کیا کہا؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، دوست مت بناؤ۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے شیطان سے دوستی کر لی ہے، اللہ رب العالمین سے ہم دور ہو گئے ہیں، شیطان سے قریب ہو گئے۔ شیطان سے قریب کیسے ہو رہا ہے انسان؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، جس چیز سے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، اور جو شیطان کا کام ہے آدمی اس کو کر رہا ہے، اور پھر گلا اور شکوہ ہے، اور وہ بھی کہاں تک ہے؟ صرف سوشل میڈیا تک۔ بس ہماری ساری ہمدردی صرف سوشل میڈیا کے لیے، بس کوئی پوسٹ ہم نے ڈال دی، کوئی ویڈیو ڈال دی، کچھ لکھ دیا، کچھ کمنٹ کر دیا، بس صرف سوشل میڈیا تک ہمارا اسلام، ہمارا دین ہے میرے بھائی۔ حقیقی معنوں پہ ہم کب عمل کریں گے اس کے اوپر؟ ہم دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، خود کی فکر نہیں ہے۔ فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ یقیناً ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی فکر یقیناً ہونی چاہیے، لیکن اپنی اصلاح کے ساتھ میں۔ آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیوں؟ رمضان گزرا، آپ دیکھ لو کہ ہماری زندگی پھر اسی راستے پر، جس راستے پہ رمضان سے پہلے تھی، اسی راستے پہ رمضان کے بعد ہم اسی راستے پہ لگ گئے میرے بھائی۔ اور پھر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا، اللہ کی مدد آئے گی، سارے فیصلے مسلمانوں کے حق میں ہوں گے، ہماری مخالفت نہیں کی جائے گی، ہمیں نہیں ستایا جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے بتاؤ؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جب تک اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرتے رہو گے اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اس طرح کے عذاب و فتنے مبتلا کرتا رہے گا۔ آزمائشیں آتی رہیں گی تمہارے اوپر۔ آزمائشیں تو میرے بھائیوں ایمان والے کے اوپر آئی تو ہم تو کھلم کھلا نافرمانی اور شرک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آئے عام دیکھو، کھلے عام شرک کا بازار گرم ہے۔ اللہ رب العالمین کی کس طرح سے اللہ رب العالمین کی توحید کی مخالفت ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ دیکھو، ایک بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، کھلم کھلا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور پھر یہ امید رکھتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ میرے بھائیوں بتاؤ، سجدہ اللہ کو کرنا ہے، غیر اللہ کو کیا جا رہا ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، نماز غیر اللہ کے لیے ہو رہے ہیں۔
قربانی اللہ کے لیے، قربانی غیر اللہ کے لیے. جو کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے وہ سارے کام غیر اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں اللہ ہماری مدد کرے گا. میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے توحید پر، جو سچے توحید پر قائم تھے، انہیں آزمایا. میرے بھائیوں، آزمائش میں مبتلا کر کے اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو پختہ کیا اور چیک کیا کہ حقیقی معنوں میں یہ ہمارے بڑے عذاب کو سہ سکتے کہ نہیں سہ سکتے، ان کے دل اس لائق ہوئے کہ نہیں ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو 3 سال تک مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا. شیب ابی طالب مشہور واقعہ. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ سارے فتنے آنے کے بعد ایک مسلمان جو گھبراتا ہے وہ حقیقی معنوں میں نبی کی زندگی کو پڑھے تو وہ کبھی فکر کرے گا ہی نہیں. اس کو کبھی بھی اس طرح کے حادثات سے، اس طرح کے واقعات سے، ان طرح کی باتوں سے وہ مطمئن رہے گا اللہ رب العالمین کی ذات پر. آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک مکمل طور پر بائیکاٹ، کوئی لین دین نہیں، کوئی بات چیت نہیں. یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں درخت کے پتے کھا کر کے گزارا کرنا پڑتا تھا. سوچو، بچے بھوک کی وجہ سے بلبلاتے تھے تو رات کے اندھیرے میں کوئی رحم کھا کر کے کچھ کھانے کی چیز بھیج جا کرتا تھا. اللہ رب العالمین کس کو آزما رہا ہے؟ یہ ایمان والے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین آزما رہا ہے میرے بھائی. اور ہمارا تو اللہ پر ایمان ڈلم الیقین والا ہے. ہاں، جب من کیا تب ہم نے عبادت کر لی، جب من کیا ہم اپنے من کی مرضی ہو گئے. میرے بھائی، اللہ کی مدد کیسے آئے گی بتاؤ؟ کیسے اللہ رب العالمین مدد کرے گا؟ صحابہ کو اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں تپایا، ان کے ایمان کو پکایا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے چیک کیا ہے کہ یہ صحابہ کھڑے طور پر ہمارے حکم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہے کہ نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس طرح سے مضبوط ہے اللہ رب العالمین سے. کوئی خوشی کا موقع ہے اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، کوئی پریشانی کا موقع ہے اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہمارا حال کیا ہے کہ غم، پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمارے بہت سارے بھائی تو اس وقت بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے. پریشانی اور تکلیف کے وقت بھی فلاں بابا، فلاں بزرگ، فلاں ہستی کی طرف رخ کرتے ہیں، فلاں شہروں کی طرف جاتے ہیں. کفار مکہ آج کے مسلمان سے بہتر تھے میرے بھائی. آج کے مسلمان سے بہتر کفار مکہ تھے جو تکلیف کے وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے. آج کا مسلمان تو تکلیف کے وقت بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرنا گوارا نہیں کر رہا ہے. اللہ کی مدد کیسے آئے گی بتاؤ؟ ہم نے اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے توڑ دیا میرے بھائی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا موقع ہے، اس قدر دعائیں کر رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس امت کو ضائع برباد نہیں کرے گا، آپ کی مدد کرے گا. اللہ نے تپانے کے بعد مدد کی میرے بھائیوں، آزمائشیں آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے مدد کی. اور وہ صحابہ بھی تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر کھڑے اتر رہے تھے، مخالفت نہیں. اللہ کے نبی نے کہا بیٹھو، صحابہ بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے کہا کھڑے ہو جاؤ، صحابہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا کھاؤ، صحابہ کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ بھوکے رہو، صحابہ بھوکے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ خرچ کرو، صحابہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرو، صحابہ اپنی جان لے کر کے حاضر ہے میرے بھائی. ایسے نہیں اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی مدد کرے گا میرے بھائی. تب اللہ نے مدد کی. اور کہیں غرور میں مسلمان مبتلا نہ ہو جائے. کہیں صحابہ دیکھو جو اتنی تکلیف برداشت کی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین ان کو احد کے میدان میں آزما رہا ہے. صحابہ میں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہم اب کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے. اللہ رب العالمین نے دکھلایا کہ اے صحابہ، جب تم اللہ کے رسول کی
مخالفت کرو گے اللہ کا عذاب، اللہ کے فتنے مبتلا ہو جاؤ گے۔ نبی نے منع کیا تھا، اے میرے صحابہ اس جگہ کو چھوڑنا مت، کچھ بھی ہو جائے۔ نبی نے یہاں تک حکم دیا تھا کہ تم دیکھنا اگر ہمارے جسموں کو پرندے نوش کر کے کھا رہے ہو پھر بھی اس جگہ کو مت چھوڑنا، یہ میرا حکم ہے۔ صحابہ سے غلطی ہوئی، نبی کا حکم، ہم کتنے ساری حکموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا رہے ہیں میرے بھائیوں، آئے دن مخالفت، اور پھر ہم خوش فہمی مبتلا ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ کیسے مدد آئے گی میرے بھائی؟ کیسے اللہ رب العالمین مدد کرے گا بتاؤ؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے صحابہ میرے نبی نے تمہیں حکم دیا تھا یہاں سے مت ہلنا، تم نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اس کا نتیجہ لو۔ کیا نتیجہ ہوا؟ 70 صحابہ اس جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ سوچو، ایک چھوٹی سی غلطی، اور غلطی کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ آج کتنی مخالفتیں ہو رہی ہیں میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو اندازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں جب ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں گے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کب ہوگا؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے میرے بھائیوں، اس سے پہلے یہ چیز ممکن نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنائے۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں توحید پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں ہمارے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک کے حالات کو بہتر بنائے۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو کسی مصیبت مبتلا ہیں اللہ رب العالمین انہیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ رب کریم جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ کر توحید پر کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔